بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ساؤنڈ کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے اوراق کو اگر دیکھا جائے ہمیں ایسے سپہ سالاروں اور ایسے جنگجوؤں کا ذکر ملے گا جن کی بہادری اور عقل و دانشمندی پر مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ ناظرین، دین اسلام کی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا اور اس دور میں جنگوں کی دور نے ایسے سپہ سالاروں کو جنم دیا جن کی تاریخ اور بہادری آج بھی یورپ کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ انہیں بہادروں میں ایک کردار تربت الب کا بھی ہے جن کی بہادری کی مثال دینا ناممکن ہے، اور ہم ارطغرل غازی ڈرامہ میں ان کی بہادری کی مثال ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تربت صرف ایک ڈرامے کے کردار ہی نہیں بلکہ عثمانی خاندان سے ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، اور وہ ہمیشہ اپنی 125 سالہ زندگی میں کافروں کے خلاف جہاد ہی کیے رکھا اور ان کی شہادت بھی کفار سے لڑتے ہوئے ہوئی۔ ناظرین، تربت الب ارطغرل غازی کے بہت زیادہ قریبی دوست اور جنگجو تھے اور ان کے بہت بڑے حمایتیوں میں سے تھے، اور عثمانیہ سلطنت کے مشہور جنگجو تھے۔ جب 13ویں صدی عیسوی میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہے تھے۔ منگولوں اور صلیبیوں کے سامنے مسلمان بہت زیادہ کمزور پڑ چکے تھے۔ اسی وقت دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنے لگی جسے دنیا آج بھی سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس سے پہلے مسلمان منگول فوج کے ظلم و جبر کے نشانے پر تھے۔ وہ مسلمانوں کے کئی علاقوں کو فتح کر کے ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر طرح کی دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایسے میں ان کا سامنا ایک ترک قبیلے سے ہوا جو کہ اپنی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے بہت زیادہ جانا جاتا تھا، جہاں سلمان شاہ اور ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور دانشمندی کے چرچے مشہور تھے۔ وہی اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان جانباز ترگت الب نے بھی تاریخ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ناظرین گرامی، ترگت الب کی شہرت کی ایک بڑی وجہ ان کا کلاڑا تھا جس نے اس کلاڑے سے ہزاروں لاکھوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا کلاڑا اس وقت دنیا کا مشہور ترین ہتھیار بن گیا۔ ترگت کا ہتھیار ان کا کلاڑا آج تک ترکی کی ایک عجائب گھر کی زینت ہے۔ یہ کلاڑا 92 سینٹی میٹر طویل اور 1 کلو وزنی تھا۔ سٹیل سے بنائے کلاڑی 2 دھاری تھا اور اس کے دستے میں چمڑا بھی لگا ہوا تھا۔ مشرق و مغرب میں ان کا کلاڑا اب تک کا سب سے مضبوط کلاڑا مانا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کی موت کے بعد ترگت نے ان کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی حمایت بھی جاری رکھی۔ وہ پہلی فتح سے لے کر آخری فتح تک عثمان کے ساتھ رہے۔ ترکی کے شمال مغرب میں شہر اناگول کو فتح کرنے ترگت الب کو بھیجا، جہاں انہوں نے 36 سال تک امن و خوشحالی کے ساتھ حکومت جاری رکھی۔ ناظرین، عثمان کی موت کے بعد ترگت نے ان کے بیٹے کی بھی حمایت جاری رکھی۔ ترگت الب نے فتوحات میں ان کے سب سے قابل اعتبار مشیر کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیا۔ وہ ارطغرل غازی، عثمان اور اورہان غازی سب کے دور میں سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے امور سر انجام دیتے رہے۔ ناظرین، سن 1870 عیسوی میں ان کی موت کے تقریباً 500 سال بعد عثمانی سلطنت کے اندر ایک نیا شہر وجود میں آیا جس کا نام ترگت الب کے نام پر رکھا گیا۔ وہ ایک مشہور جنگ میں 125 سال کی عمر میں شہید ہوئے، جن میں ان کا مشہور کلاڑا ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ انہیں ترکی کے شہر اناگول کے گاؤں ترگت الب میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کی مقبرے کے باہر بھی ان کی ایک اعزازی قبر موجود ہے۔ ناظرین، آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔